من الشیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، خواتین اسلام، بچوں، بزرگوں، دوست، احباب، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اخلاقیات کے تعلق سے گفتگو فرمائیں گے۔ اخلاق وہ چیز ہے کہ انسان کو اخلاق بہت بلند و بالا کر دیتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ حرف نخست کل کی فطرت کا کیا جس نے مکمل نسخے اخلاق انسانی ہر مرد و عورت پر لازم ہے کہ بری خصلتوں اور خراب عادتوں سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچائے رکھے، اور نیک خصلتوں اور اچھی عادتوں کو خود بھی اختیار کرے اور اپنے سب متعلقین کو بھی اس پر کاربند ہونے کی انتہائی تاکید کرے۔ یوں تو اچھی عادتوں اور بری عادتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مگر یہاں ان چند بری خصلتوں اور خراب عادتوں کا ذکر کرتے ہیں جن میں اکثر مسلمان خصوصاً عورتیں گرفتار ہیں، اور بری عادتوں کی وجہ سے لوگ اپنے دین و دنیا کو تباہ برباد کر کے دونوں جہاں کی سعادتوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ پہلی خراب عادت ہم غصے کے تعلق سے عرض کر رہے ہیں کہ بے محل اور بے موقع بات پر بکثرت غصہ کرنا یہ بہت خراب عادت ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان غصے میں آ کر دنیا کے بہت سے بنے بنائے کاموں کو بگاڑ دیتا ہے، اور کبھی کبھی غصہ کی جھلاہٹ میں خداوند کریم کی ناشکری اور کفر کا کلمہ بکنے لگتا ہے اور اپنے ایمان کی دولت کو غارت اور برباد کر ڈالتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بے محل اور بات پر غصہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی عمل کا حکم دیجیے مگر بہت ہی تھوڑا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ مت کر۔ اس نے کہا کہ کچھ اور ارشاد فرمائیے، تو آپ نے پھر یہی فرمایا کہ غصہ مت کر۔ غرض کئی بار اس شخص نے دریافت کیا، مگر ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ غصہ مت کر۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہ حدیث مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے۔ احیاء العلوم میں حضرت سیدنا امام غزالی نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دیتا ہے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے نفس پر قابو رکھے۔ ہاں، یہ بھی سماعت فرما لیں، غصہ کب برا ہے اور کب اچھا۔ غصے کے معاملے میں یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ غصہ بذات خود نہ اچھا ہے نہ برا۔ در حقیقت غصے کی اچھائی و برائی کا دار و مدار موقع اور محل کی اچھائی و برائی پر ہے۔ اگر بے محل غصہ کیا اور اس کے اثرات برے ظاہر ہوئے تو یہ غصہ برا ہے، اور اگر بر محل غصہ کیا اور اس کے اثرات اچھے ظاہر ہوئے تو یہ غصہ اچھا ہے۔ مثلا کسی بھوکے پیاسے دودھ پیتے بچے کے رونے پر تم کو غصہ آ گیا اور تم نے بچے کا گلا گھونٹ دیا، تو چونکہ تمہارا غصہ بالکل ہی بے محل ہے، اس لیے یہ غصہ برا ہے۔ اگر کسی ڈاکو کو ڈاکہ ڈالتے وقت تم کو غصہ آ گیا اور تم نے بندوق چلا کر اس ڈاکو کا خاتمہ کر دیا، چونکہ تمہارا غصہ بالکل ہی برمحل ہے، لہذا یہ غصہ برا نہیں بلکہ اچھا ہے۔ حدیث شریف میں جس غصے کی ندامت اور برائی بیان کی گئی ہے، یہ وہی غصہ ہے جو بے محل ہو اور جس کے اثرات برے ہوں۔ بالکل ظاہر بات ہے کہ غصہ میں رحم کی جگہ بے رحمی اور عدل کی جگہ ظلم، شکر کی جگہ ناشکری، ایمان کی جگہ کفر ہو تو بھلا کون کہہ سکتا ہے کہ غصہ اچھا ہے؟ یقیناً یہ غصہ برا ہے اور بہت ہی بری خصلت اور نہایت ہی خراب عادت ہے۔ اس سے بچنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے لازم ہے۔
جب بے محل غصہ کی جھللاہٹ آدمی پر سوار ہو جائے تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ فوراً ہی وضو کرے، اس لیے کہ بے محل اور نقصان دینے والا غصہ دلانے والا شیطان ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا اور آگ پانی سے بجھ جاتی، اس لیے وضو غصہ کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ حدیث شریف ہے مشکاۃ شریف میں۔ اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر کھڑے ہونے کی حالت میں غصہ آ جائے تو آدمی کو چاہیے کہ فوراً بیٹھ جائے تو غصہ اتر جائے گا، اگر بیٹھنے سے بھی غصہ نہ اترے تو لیٹ جائے تاکہ غصہ ختم ہو جائے۔ یہ روایت بھی مشکاۃ شریف میں جلد 2 صفحہ 434 پہ ہے۔ یہ رہا غصے کے تعلق سے آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ اللہ تعالی ہر مومن کو غصے کے نقصانات سے حفاظت فرمائے۔ اب اس کے آگے دوسری برائی ہے حسد۔ حسد ایک ایسی برائی ہے جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ کسی کو کھاتا پیتا پھلتا پھولتا آسودہ حال دیکھ کر دل جلانا اور اس کی نعمتوں کے زوال کی تمنا کرنا، اس خراب جذبے کا نام حسد ہے۔ یہ بہت ہی خبیث عادت اور نہایت ہی بری بلا اور گناہ عظیم ہے۔ حسد کرنے والوں کی ساری زندگی جلن اور گھٹن کی آگ میں جلتی رہتی ہے اور اسے چین و سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیارے رسول کو حکم دیا ہے کہ حسد سے آپ خدا کی پناہ مانگتے رہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو اور ایک دوسرے سے بغض یعنی دشمنی نہ رکھو، اور اے اللہ کے بندو تم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ حسد اس لیے بہت بڑا گناہ ہے کہ حسد کرنے والا گویا اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہے کہ فلاں آدمی اس نعمت کے قابل نہیں تھا، اس کو یہ نعمت کیوں دی۔ اب تم خود ہی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی اعتراض کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حسد کے علاج کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، حسد قلب یعنی دل کی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ حسد کرنے والا ٹھنڈے دل سے یہ سوچ لے کہ میرے حسد کرنے سے ہرگز کسی کی دولت و نعمت برباد نہیں ہو سکتی، اور میں جس پر حسد کر رہا ہوں میرے حسد سے اس کا کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا، بلکہ میرے حسد کا نقصان دین و دنیا میں مجھ ہی کو پہنچ رہا ہے کہ میں خواہ دل کی جلن میں مبتلا اور ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہوں اور میری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، اور میں جس پر حسد کر رہا ہوں میری نیکیاں قیامت کے دن اس کو مل جائیں گی۔ پھر یہ بھی سوچے کہ میں جس پر حسد کر رہا ہوں اس کو خداوند کریم نے یہ نعمتیں دی ہیں اور اس پر ناراض ہو کر حسد میں جل رہا ہوں، تو میں گویا خداوند کے فعل پر اعتراض کر کے اپنا دین و ایمان خراب کر رہا ہوں۔ یہ سوچ کر بھی اپنے دل میں اس خیال کو جمائے کہ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، جو شخص جس چیز کا اہل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز عطا فرماتا ہے۔ میں جس پر حسد کر رہا ہوں اللہ کے نزدیک چونکہ وہ ان نعمتوں کا اہل تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے، اور میں چونکہ ان کا اہل نہیں تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دی۔ اس طرح حسد کا مرض دل سے نکل جائے گا اور حاسد کو حسد کی جلن سے نجات مل جائے گی۔ سچ ہے اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ تیسری برائی ہے لالچ۔ یہ بہت ہی بری خصلت اور نہایت خراب عادت ہے۔ اللہ کی طرف سے بندے کو جو رزق نعمت اور مال و دولت یا جاہ و مرتبہ ملا ہے اس پر راضی ہو کر قناعت کر لینا چاہیے، تھوڑے پر صبر کر لینا چاہیے۔ دوسروں کی دولتوں نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر خود بھی اس کو حاصل کرنے کے پھیر میں پریشان حال رہنا، غلط و صحیح ہر قسم کی تدبیروں میں دن رات لگے رہنا، یہی جذبہ حرص و لالچ کہلاتا ہے۔ اور حرص و طمع در حقیقت انسان کی ایک پیدائشی خصلت ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر آدمی کے پاس 2 میدان بھر کر سونا ہو جائے تو پھر وہ ایک تیسرے میدان کو طلب کرے گا کہ وہ بھی سونے سے بھر جائے، اور ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور جو شخص اس سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ یہ حدیث شریف مشکاۃ شریف جلد 2 صفحہ 450 پہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ ابن آدم بوڑھا ہو جاتا مگر اس کی 2 چیزیں جوان رہتی ہیں، ایک امید دوسری مال کی محبت۔
لالچ اور حرص کا جذبہ خوراک، لباس، مکان، سامان، دولت، عزت، شہرت، غرض ہر نعمت میں ہوا کرتا ہے۔ اگر لالچ کا جذبہ کسی انسان میں بڑھ جاتا ہے تو وہ انسان طرح طرح کی بد اخلاقیوں اور بے مروتی کے کاموں میں پڑ جاتا ہے، اور بڑے سے بڑے گناہوں سے بھی نہیں چوکتا، بلکہ سچ پوچھیے تو حرص و طمع اور لالچ در حقیقت ہزاروں گناہوں کا سر چشمہ ہے۔ اس سے خدا تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ لالچ کا علاج کے تعلق سے کتاب میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس دل کی بیماری کا علاج صبر و قناعت ہے، یعنی جو کچھ خدا کی طرف سے بندے کو مل جائے اس پر راضی ہو کر خدا کا شکر بجا لائے، اور اس عقیدے پر جم جائے کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اسی وقت فرشتہ خدا کے حکم سے انسان کی 4 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ نمبر 1 انسان کی عمر، نمبر 2 انسان کی روزی، نمبر 3 انسان کی نیک نصیبی، نمبر 4 انسان کی بد نصیبی۔ یہی انسان کا نوشتہ تقدیر ہے، لاکھ سر مارو مگر وہی ملے گا جو تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھ کر کہ خدا کی رضا اور اس کی عطا پر راضی ہو جاؤ، اور یہ کہہ کر لالچ کے قلعے کو ڈھا دو کہ جو میری تقدیر میں تھا وہ مجھے ملا، اور جو میری تقدیر میں ہوگا وہ آئندہ ملے گا۔ اگر کچھ کمی کی وجہ سے دل میں تکلیف ہو اور نفس ادھر ادھر لپکے تو صبر کے نفس کی لگام کھینچ لو، اسی طرح رفتہ رفتہ دل میں قناعت کا نور چمکے گا، تھوڑے پر صبر کرنے کا جذبہ اٹھے گا، اور حرص و لالچ کا اندھیرا بادل چھٹ جائے گا۔ حرص ذلت بھری فقیری ہے، جو قناعت کرے توانگر ہے۔ چوتھی برائی یہ ہے کنجوسی۔ بخیل بہت ہی منحوس خصلت ہے۔ بخیل مال رکھتے ہوئے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، وطن اور سفر، ہر جگہ ہر حال میں ہر چیز میں ہر قسم کی تکلیفیں اٹھاتا ہے، ہر جگہ ذلیل ہوتا ہے، اور کوئی بھی اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ بخیل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، انسانوں سے قریب ہے، جہنم سے دور ہے، اور بخیل اللہ تعالیٰ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، انسانوں سے دور ہے، اور جہنم سے قریب ہے۔ یقیناً سخی جاہل عبادت گزار بخیل سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے۔ کیا حدیث شریف ہے؟ سخی ہے مگر جاہل ہے تو عبادت گزار بخیل سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے وہ۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، دھوکہ باز اور بخیل اور احسان جتانے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں جو دونوں ایک ساتھ مومن میں اکٹھی جمع نہیں ہوں گی۔ نمبر 1 کنجوسی، نمبر 2 بد اخلاقی۔ مومن ہوگا تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گی۔ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں خصلتیں بری ہیں، اور یہ دونوں بری خصلتیں مومن میں ایک ساتھ نہیں پائی جائیں گی۔ مومن اگر بخیل ہوگا تو بد اخلاق نہیں ہوگا، اگر بد اخلاق ہوگا تو بخیل نہیں ہوگا۔ اگر تم کسی ایسے منحوس آدمی کو دیکھو کہ وہ بخیل بھی ہے اور بد اخلاق بھی ہے تو سمجھ لو کہ اس کے ایمان میں کچھ فطور ضرور ہے، اور یہ کامل درجے کا مسلمان نہیں ہے۔ بخیلی کا علاج۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کنجوسی ایک ایسا مرض ہے کہ اس کا علاج بے حد دشوار ہے۔ خصوصاً بوڑھا آدمی اگر بخیل ہو تو وہ تقریباً لا علاج ہے، اور کنجوسی کا سبب مال کی محبت ہے۔ جب تک مال کی محبت دل سے زائل نہیں ہوگی کنجوسی کی بیماری دور نہیں ہو سکتی۔ پھر بھی اس کے 2 علاج بہت ہی کامیاب و کارآمد ہیں، اور وہ یہ ہیں: اول یہ کہ آدمی یہ سوچے کہ مال کے مقاصد کیا ہیں اور میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ مجھے دنیا میں مال جمع کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ عالم آخرت کے لیے بھی ذخیرہ جمع کرنا چاہیے۔ جب یہ خیال دل میں جم جائے گا تو پھر دل میں دنیا کی بے ثباتی اور عالم آخرت کا دھیان پیدا ہوگا، اور ناگہاں دل میں ایک ایسا نور پیدا ہوگا کہ دنیا کے مال و اسباب سے بے رغبتی اور نفرت پیدا ہونے لگے گی۔ پھر بخل اور کنجوسی کی بیماری خود بخود ختم ہو جائے گی۔ جذبہ سخاوت اس طرح پیدا ہو جائے گا کہ خدا کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے اس کو لذت محسوس ہونے لگے گی۔ اور دوسرا علاج یہ ہے کہ بخیلوں اور سخی لوگوں کی حکایت پڑھے اور عالموں سے بکثرت اس قسم کے واقعات سنتا رہے کہ بخیلوں کا انجام کتنا برا ہوگا اور سخی لوگوں کا انجام کتنا اعلیٰ ہوا ہے۔ اس قسم کے واقعات و حکایت پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے بخیلی سے نفرت اور سخاوت کی رغبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور رفتہ رفتہ کنجوسی کا مرض زائل ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے۔ 5ویں برائی ہے تکبر، گھمنڈ۔ یہ شیطانی خصلت اتنی بری اور اس قدر تباہ کن عادت ہے کہ بھوت بن کر جس انسان کے سر پر سوار ہو جائے سمجھ لو کہ اس کی دنیا و آخرت کی تباہی یقینی ہے۔ شیطان اپنی اس منحوس خصلت کی وجہ سے مردود بارگاہ الہی ہوا، اور خداوند قہار و جبار نے لعنت کا طوق اس کے گلے میں پہنا کر اس کو جنت سے نکال دیا۔
تکبر کے معنی یہ ہے کہ آدمی دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھے۔ یہی جذبہ شیطانی ملعون کے دل میں پیدا ہوا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا تو فرشتے چونکہ تکبر کی نحوست سے پاک تھے، سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا، لیکن شیطان کے سر میں تکبر کا سودا سمایا ہوا تھا۔ اس نے اکڑ کر کہہ دیا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یعنی میں حضرت آدم سے اچھا ہوں۔ اے اللہ، تو نے مجھے کو آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ اس ملعون نے حضرت آدم کو اپنے سے حقیر سمجھا اور سجدہ نہیں کیا۔ یاد رکھو کہ جس آدمی میں تکبر کی شیطانی خصلت پیدا ہو جائے گی، اس کا وہی انجام ہوگا جو شیطان کا ہوا، کہ وہ دونوں جہاں میں خداوند قہار و جبار کی فٹکار سے مردود و ذلیل و خوار ہو گیا۔ یاد رکھو تکبر خدا کو بے حد ناپسند ہے اور یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں داخل ہوگا، اور جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ میدان محشر میں تکبر کرنے والوں کو اس طرح لایا جائے گا کہ ان کی صورتیں تو انسانوں کی ہوں گی مگر ان کے قد چینٹیوں کے برابر ہوں گے، اور ذلت و رسوائی میں یہ گھرے ہوئے ہوں گے، اور یہ لوگ گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لائے جائیں گے اور جہنم کے اس جیل خانہ میں قید کر دیے جائیں گے جس کا نام بولس یعنی نا امیدی ہے۔ قید خانے کا نام بولس ہے یعنی نا امیدی ہے، اور وہ ایسی آگ میں جلائے جائیں گے جو تمام آگوں کو جلا دے گی، جس کا نام نار الانیار ہے، اور ان لوگوں کو جہنمیوں کی پی پلائی جائے گی۔ پیارے بہنوں اور عزیز بھائیوں، کان کھول کر سن لو، تم لوگ جو کھانے، کپڑے، چال چلن، مکان، سامان، تہذیب، تمدن، مال و دولت، ہر چیز میں اپنے کو دوسروں سے اچھا اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھتے رہتے ہو، اس طرح بعض علماء اور بعض عبادت گزار علم و عبادت میں اپنے کو دوسروں سے بہتر اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھ کر اکڑتے ہیں، یہی تکبر ہے۔ خدا کے لیے اس شیطانی عادت کو چھوڑو اور تواضع و انکساری کی عادت ڈالو، یعنی دوسروں کو اپنے سے بہتر اور اپنے کو ہر چیز میں دوسروں سے کمتر سمجھو۔ حدیث شریف میں ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع و انکساری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دے گا۔ وہ خود کو چھوٹا سمجھے گا مگر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی نگاہوں میں اس کو عظمت والا بنا دے گا۔ جو شخص گھمنڈ و تکبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دے گا۔ وہ خود کو بڑا سمجھے گا مگر اللہ تعالیٰ اس کو تمام انسانوں کی نظر میں کتے اور خنزیر سے زیادہ ذلیل بنا دے گا۔ تکبر و گھمنڈ کا علاج۔ گھمنڈ و تکبر کا علاج یہ ہے کہ غریبوں اور مسکینوں کی صحبت میں رہنے لگے اور ان لوگوں کی خدمت کرے۔ تواضع و انکساری کا طریقہ اختیار کرے۔ اپنے دل میں یہ ٹھان لے کہ میں ہر مسلمان کی تعظیم، اس کا اعزاز و اکرام کروں گا، خواہ اس کے کپڑے کتنے ہی میلے کیوں نہ ہوں، میں اس کو اپنا برابر بٹھاؤں گا۔ ہر وقت اس کا دھیان رکھے۔ خداوند کریم کا شکر ہے کہ مجھ کو اس نے دوسروں سے اچھا بنا دیا ہے، لیکن وہ جب چاہے مجھ کو سارے جہاں سے بدتر بنا سکتا۔ اپنی کمتری و کوتاہی کا خیال اگر دل میں جم گیا تو تکبر کا بھوت لاکھوں کوس دور بھاگ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چھٹی بیماری اور اخلاقی بیماری جو ہے، چھٹی بیماری جو ہے اخلاقی، وہ ہے چغلی۔ چغلی یعنی کسی بات کو سن کر کسی دوسرے سے اس طور پر کہہ دینا کہ دونوں میں اختلاف اور جھگڑا لڑائی ہو جائے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت خراب عادت ہے۔ تجربہ ہے کہ مردوں سے زیادہ عورتیں اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ حدیث شریف میں چغل خوری کو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کبیرہ بتایا ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں آیا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک ناپسندیدہ وہ ہے جو ادھر ادھر کی باتوں میں لگائی بجھائی کر کے مسلمان بھائیوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈالتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمان رسول ہے کہ چغل خور کو آخرت سے پہلے اس کی قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ چغلی کی برائی کے بارے میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، کسی کی کوئی بات سنو تو خوب سمجھ لو کہ تم اس بات کے امین ہو گئے ہو۔ اگر دوسروں تک اس بات کے پہنچانے میں کوئی دین و دنیا کا فائدہ ہو تو ضرور اس بات کا چرچا کرو، لیکن اگر اس بات کو دوسروں تک پہنچانے میں دو مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور جھگڑے کا اندیشہ ہو تو خبردار، ہرگز کبھی بھی اس بات کا چرچا کرو نہ کسی دوسرے سے کہو، ورنہ تم پر امانت میں خیانت کرنے اور چغل خوری کا گناہ ہوگا، اور اس گناہ کا دنیا میں بھی تم پر یہ وبال ہو پڑے گا کہ تم سب کی نگاہوں میں بے وقار و ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، اور آخرت میں بھی عذاب جہنم کے حقدار ٹھہرو گے۔ ساتویں برائی ہے غیبت۔
کسی کو غائبانہ برا کہنا، پیٹھ پیچھے اس کا کوئی عیب بیان کرنا، یہی غیبت کہلاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جاننے والے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا تمہارا اپنے بھائی کی ان باتوں کو بیان کرنا جن کو وہ ناپسند سمجھتا ہے، یہی غیبت ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے اگر میرے اس دینی بھائی میں واقعی وہ باتیں موجود ہوں تو کیا ان باتوں کا ذکر کرنا بھی غیبت کہلائے گا؟ تو حضور نے فرمایا اگر اس کے اندر وہ باتیں واقعی ہوں گی جبھی تو تم اس کی غیبت کرنے والے کہلاؤ گے، اور اس میں وہ باتیں نہ ہوں گی تم اپنی طرف سے گڑھ کر کہو گے جب تو تم اس پر بہتان لگانے والے ہو جاؤ گے، جو ایک دوسرا گناہ کبیرہ ہے جس کا کرنے والا جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یاد رکھو غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، یعنی غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میں نے معراج کی رات میں کچھ لوگوں کو اس حال میں دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو کھرچ کھرچ کر نوچ رہے ہیں۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت اور آبرو ریزی کیا کرتے تھے۔ یاد رکھو پیٹھ پیچھے کسی آدمی کی ان باتوں کو بیان کرنا جن کو وہ ناپسند کرتا ہو یہ غیبت ہے، خواہ اس کو کوئی ظاہری عیب ہو یا باطنی، اس کا پیدائشی عیب ہو یا اس کا اپنا پیدا کیا ہوا عیب ہو، اس کے بدن، اس کے کپڑوں، اس کے خاندان و نسب، اس کے اقوال و افعال، چال ڈھال، اس کی بول چال، غرض کسی عیب کو بیان کرنا یا طعنہ مارنا یہ سب غیبت ہی میں داخل ہے۔ لہذا اس غیبت کے گناہ سے ہر مسلمان مرد و عورت کو بچنا لازم و ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، سورہ حجرات۔ اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ مطلب یہ کہ غیبت اس قدر بڑا گناہ اور گھناؤنا گناہ ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ تو جس طرح تم ہرگز کبھی یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ اپنے مرے بھائی کی لاش کا گوشت کاٹ کر کھاؤ، اسی طرح ہرگز کبھی کسی کی غیبت مت کرو۔ کن کن لوگوں کی غیبت جائز؟ حضرت علامہ ابو زکریا محی الدین بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ شرعی اغراض و مقاصد کے لیے کسی کی غیبت کرنی جائز اور مباح ہے، اور اس کی 6 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، مظلوم کا حاکم کے سامنے کسی ظالم کے ظالمانہ عیب کو بیان کرنا تاکہ اس کی دادرسی ہو سکے۔ نمبر 2، کسی شخص کی برائیوں کو روکنے کے لیے کسی صاحب اقتدار کے سامنے اس کی برائیوں کو بیان کرنا تاکہ وہ اپنے رعب و دب سے اس شخص کو برائیوں سے روک سکے۔ نمبر 3، مفتی کے سامنے فتویٰ طلب کرنے کے لیے کسی کے عیب کو پیش کرنا۔ نمبر 4، مسلمانوں کو شر و فساد اور نقصان سے بچانے کے لیے کسی کے عیب کو بیان کر دینا، مثلا جھوٹے راویوں، جھوٹے گواہوں، بد مذہبوں کی گمراہیوں، جھوٹے مصنفوں اور واعظوں کے جھوٹ اور ان لوگوں کے مکر و فریب کو لوگوں سے بیان کر دینا تاکہ لوگ گمراہی کے نقصان سے بچ جائیں۔ اسی طرح شادی بیاہ کے بارے میں مشورہ کرنے والوں سے فریق ثانی کے واقعی عیبوں کو بتا دینا، یا خریداروں کو نقصان سے بچانے کے لیے سامان یا سودا بیچنے والے کے عیوب سے لوگوں کو آگاہ کر دینا۔ نمبر 5، جو شخص علی الاعلان گناہ کرتا ہو، ہر قسم کے گناہوں کا مرتکب ہو، مثلا چوری، ڈاکہ، زناکاری، خیانت کرنے والا، ایسے اشخاص کے عیوب کو لوگوں سے بیان کر دینا تاکہ لوگ نقصان سے محفوظ رہے اور ان لوگوں کے پھندوں میں نہ پھنسیں۔ 6، کسی شخص کی پہچان کرانے کے لیے اس کے کسی مشہور عیب کو اس کے نام کے ساتھ ذکر کر دینا، جیسے حضرات محدثین کا طریقہ ہے کہ ایک ہی نام کے چند راویوں میں امتیاز اور ان کی پہچان کے لیے عامش، عارج یعنی لنگڑا، اعمیٰ یعنی اندھا، احول یعنی بھینگا وغیرہ قسم کے عیبوں کو ان کے ناموں کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں، جس کا مقصد ہرگز نہ توہین و تنقیص ہے اور نہ ایذا رسانی، بلکہ اس کا مقصد صرف راویوں کی شناخت اور ان کی پہچان کا نشان بتانا ہے۔ اوپر کی ذکر کی ہوئی صورتوں میں چونکہ کسی کے عیبوں کو بیان کر دینا ہے، اس لیے بلا شبہ یہ غیبت تو ہے، لیکن اس صورتوں میں شریعت نے جائز رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی شخص کی غیبت کر دے تو نہ کوئی حرج نہ کوئی گناہ، بلکہ بعض صورتوں میں اس قسم کی غیبت مسلمانوں پر واجب ہو جاتی ہے، مثلا ایسے موقع پر کہ اگر تم نے کسی کے عیب کو نہ بیان کیا تو کسی مسلمان کے نقصان میں پڑ جانے کا یقین یا غالب گمان ہو۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان رقم لے جا رہا ہو، ایک سفید پوش ڈاکو تسبیح مسلح لیے ہوئے بزرگ بنا ہوا اس مسلمان کے ساتھ
ساتھ چل رہا ہو اور مسلمان بالکل ہی اس ڈاکو کے بارے میں لا علم ہو، اور تمہیں یقین ہے کہ یہ ڈاکو ضرور اس بھولے بھالے مسلمان کو دھوکہ دے کر لوٹ لے گا، اور تم اس ڈاکو کے عیب جانتے ہو، تو اس صورت میں ایک بھولے بھالے مسلمان کو نقصان سے بچانے کے لیے ڈاکو کے عیب کو اس مسلمان سے بیان کر دینا تم پر واجب ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو اس طرح بیان فرمایا: اگر بیٹی کی نابینا و چاہے است اگر خاموش می مانی گناہ است، یعنی تم اگر بینی کی نابینا و چاست اگر خاموش می مانی گناہ است، یعنی تم اگر دیکھو کہ ایک اندھا جا رہا ہے اور اس کے آگے کنواں ہے تو تم پر لازم ہے کہ اندھے کو بتا دو کہ تیرے آگے کنواں ہے، اس سے بچ کر چلو۔ اگر تم اس کو دیکھ کر چپ رہ گئے اور اندھا کنویں میں گر پڑا تو یقیناً تم گنہگار ٹھہرو گے۔ 8ویں برائی ہے بہتان، جھوٹ موٹ اپنی طرف سے گڑھ کر کسی پر کوئی الزام یا عیب لگانا، اس کو افترا، تہمت اور بہتان کہتے ہیں۔ یہ بہت خبیث اور ذلیل عادت ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت کے قانون میں اس شخص کو 80 کوڑے مارے جائیں گے اور عمر بھر کسی معاملے میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور قیامت کے دن یہ شخص دوزخ کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ 9ویں برائی ہے جھوٹ، یہ وہ بری اور گھناؤنی اور ذلیل عادت ہے کہ دین و دنیا میں جھوٹے کا کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ جھوٹا آدمی ہر جگہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، ہر مجلس، ہر انسان کے سامنے بے وقار اور بے اعتبار ہو جاتا ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا: لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی کان کھول کر سن لو کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے اور خدا کی رحمتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں جھوٹے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیتوں اور بہت سی احادیث پاک میں جھوٹ کی برائیوں کا بیان ہے، اس لیے یاد رکھو ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے کہ اس لعنتی عادت سے زندگی بھر بچتا رہے۔ بہت سے ماں باپ بچوں کو چپ کرانے کے لیے ڈرانے کے طور پر یہ کہہ دیا کرتے ہیں: گھر میں ماؤں بیٹھا ہے، یا چپ رہو صندوق میں یہ بیٹھا ہے، تم رونے لگو گے تو سب لڈو دھول مٹی ہو جائیں گے۔ حالانکہ نہ گھر میں ماؤں ہوتا ہے، نہ صندوق میں لڈو ہوتا ہے، نہ رونے سے لڈو ڈھول مٹی میں جاتا ہے، تو خوب سمجھ لو یہ سب بھی جھوٹ ہے۔ اس قسم کی بولیاں بول کر ماں باپ گناہ کبیرہ کرتے ہیں، اور اس قسم کی باتوں کو لوگ جھوٹ نہیں سمجھتے، حالانکہ یقیناً ہر وہ بات جو واقعے کے خلاف ہو وہ جھوٹ ہے، اور ہر جھوٹ حرام ہے، خواہ بچے سے جھوٹی بات کہو یا بڑے سے، آدمی سے جھوٹی بات کہو یا جانور سے، جھوٹ بہرحال جھوٹ ہے اور جھوٹ حرام ہے۔ کب اور کون سا جھوٹ جائز ہے؟ کافر یا ظالم سے اپنی جان بچانے کے لیے یا دو مسلمانوں کی جنگ بچانے اور صلح کرانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بات بول دے تو شریعت نے اس کی رخصت دی ہے، یعنی اجازت دی ہے، مگر جہاں تک ہو سکے اس موقع پر ایسی بات بولے اور ایسے الفاظ منہ سے نکالے کہ کھلا ہوا جھوٹ نہ ہو بلکہ کسی معنی کے لحاظ سے وہ صحیح بھی ہو۔ اس کو عربی زبان میں توریہ کہتے ہیں۔ مثلا ڈاکو نے تم سے پوچھا تمہارے پاس مال ہے کہ نہیں، اور تم کو یقین ہے کہ اگر میں اقرار کر لوں گا تو ڈاکو مجھے قتل کر کے میرا مال لوٹ لے گا، تو اس وقت تم کہہ دو کہ میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، اور نیت یہ کر لو کہ میری جیب یا میرے ہاتھ میں کوئی مال نہیں ہے۔ بکس یا جھولے میں ہے تو اس کے معنی کے لحاظ سے کہ تمہارا یہ کہنا میرے پاس کوئی مال نہیں یہ سچ ہے، اور اس کے معنی کے لحاظ سے کہ میری ملکیت میں کوئی مال نہیں یہ جھوٹ ہے۔ اس قسم کے الفاظ کو عربی میں توریہ کہتے ہیں، اور جہاں جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں فلاں موقع پر مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے، اس کا یہی مطلب ہے توریہ کے الفاظ بولے۔ اگر کھلا ہوا جھوٹ بولنے پر کوئی مسلمان مجبور کر دیا جائے تو اس پر لازمیوں کو دل سے اس جھوٹ کو برا جانتے ہوئے جان و مال کو بچانے کے لیے صرف زبان سے جھوٹ بول دے اور اس سے توبہ کر لے۔ 10ویں برائی ہے عیب جوئی، ادھر ادھر کان لگا کر لوگوں کی باتوں کو چھپ چھپ کر سننا یا تاک جھانک کر لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنا، یہ بڑی ہی چھچھوری حرکت اور خراب عادت ہے۔ دنیا میں اس کا انجام بدنامی اور ذلت و رسوائی، اور آخرت میں اس کی سزا جہنم کا عذاب ہے۔ ایسا کرنے والوں کے کانوں اور آنکھوں میں قیامت کے دن سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ قرآن مجید میں اور احادیث پاک میں اللہ تعالیٰ اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَلَا تَجَسَّسُوا، یعنی کسی کے عیبوں کو تلاش کرنا حرام اور گناہ ہے۔ مردوں کی نسبت عورتوں میں یہ عیب زیادہ پایا جاتا ہے، لہذا پیاری بہنوں تم اس گناہ سے خود بھی بچو اور دوسری عورتوں کو بھی بچاؤ۔ سبحان اللہ۔ گالی گلوچ، 11ویں برائی ہے گالی گلوچ۔ اس گندی عادت کی برائی ہر چھوٹا بڑا جانتا ہے۔ یقیناً پھوہڑ اور فحش الفاظ اور گندے کلاموں کو بولنا یہ کمینوں، رذیل و ذلیل لوگوں کا طریقہ ہے، شریعت میں حرام اور گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے: سباب المسلم فسوق، یعنی کسی مسلمان سے گالی گلوچ کرنا یہ فاسق کا کام ہے۔ آج کل عورت و مرد اس بلا میں مبتلا ہیں، جس کا نتیجہ یہ کہ بڑوں کی فحش کلامیوں اور گالیوں کو سن سن کر بچے بھی گندی اور پھوہڑ گالیاں بکنے لگتے ہیں، اور پھر وہ بچپن سے بڑھاپے تک اس گندی عادت میں گرفتار رہتے ہیں۔ لہذا ہر مرد پر لازم ہے کبھی ہرگز گالیاں اور گندے الفاظ منہ سے نہ نکالیں۔
کون نہیں جانتا کہ کبھی کبھی گالی گلوچ کی وجہ سے خون ریزی لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور مسلمانوں کی جان و مال کا عظیم نقصان ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے مسلم معاشرہ کو تباہ کرنے میں بد زبانیوں اور گالیوں کا بہت بڑا دخل ہے، لہذا اس عادت کو ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، بے حد ضروری ہے۔ خاص کر عورتوں کو اپنی سسرال میں اس کا ہر وقت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ سینکڑوں عورتوں کو طلاق ان بد زبانیوں اور گالیوں کی وجہ سے ہو جایا کرتی ہیں، اور پھر مائکہ اور سسرال والوں میں مستقل جھگڑوں کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ دونوں خاندان تباہی و بربادی کے غار میں گر کر ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں۔ 12ویں برائی ہے فضول بکواس۔ مردوں اور عورتوں کی بری عادتوں میں سے ایک بہت بری عادت بہت زیادہ بولنا اور فضول بکواس ہے۔ کم بولنا اور ضرورت کے مطابق بات چیت یہ بہت ہی پسندیدہ عادت ہے۔ ضرورت سے زیادہ بات اور فضول کی بکواس کا انجام یہ ہوتا ہے کبھی کبھی ایسی باتیں بھی زبان سے نکل جاتی ہیں جس سے بہت بڑے بڑے فتنے پیدا ہو جاتے ہیں، شر و فساد کے طوفان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے کہ بلا ضرورت قبل اور قال و فضول اقوال آدمی کی زبان سے نکلے۔ اسی طرح کثرت سے لوگوں کے سامنے کسی چیز کا سوال کرتے رہنا، فضول کاموں میں اپنے مالوں کو برباد کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی زبانوں کو فضول باتوں سے ہمیشہ بچائے رکھو، کیونکہ بہت سی فضول باتیں ایسی بھی زبانوں سے نکل جاتی ہیں جو بولنے والوں کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے تمام بزرگوں نے فرمایا 3 عادتوں کو لازم پکڑو: کم بولنا، کم سونا اور کم کھانا، کیونکہ زیادہ بولنا، زیادہ سونا، زیادہ کھانا یہ عادتیں بہت ہی خراب ہیں، اور ان عادتوں کی وجہ سے انسان دین و دنیا میں ضرور نقصان اٹھاتا ہے۔ 13ویں برائی ہے ناشکری۔ خداوند کریم کے انعاموں اور انسانوں کے احسانوں کی ناشکری اس منحوس اور بری عادت میں 90% مرد عورت گرفتار ہیں، بلکہ عورتیں تو 99% اس میں مبتلا ہیں۔ ذرا کسی گھرانے کو یا کسی عورت کے کپڑوں یا زیورات کو اپنے سے خوشحال اور اچھا دیکھ لیا تو خدا تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں خداوند نے ہمیں نامعلوم کس جرم کی سزا میں مفلس اور غریب بنا دیا ہے، خدا کا ہم پر کوئی فضل ہی نہیں ہوتا۔ میں نگوڑی ایسے پھوٹے کرم لے کر آئی ہوں، نہ مائکے میں سکھ نصیب ہوا، نہ سسرال میں ہی کچھ دیکھا، فلانی گھی دودھ میں نہا رہی اور میں فاقوں سے مر رہی ہوں۔ اس طرح عورتوں کی عادت ہے کہ اس کا شوہر اپنی طاقت بر کپڑے زیورات ساز و سامان دیتا رہتا ہے، لیکن اگر کبھی کسی مجبوری سے عورت کی کوئی فرمائش پوری نہیں کر سکا تو عورتیں کہنے لگتی ہیں تمہارے گھر میں ہائے ہائے کبھی سکھ نصیب نہیں ہوا، اس اجڑے گھر میں ہمیشہ ننگی بھوکی ہی رہ گئی، کبھی بھی تمہاری طرف سے میں نے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں، میری قسمت پھوٹ گئی جو تمہارے جیسے فتو فقیرے سے بیاہی گئی، میرے ماں باپ نے مجھے بھاڑ میں جھونک دیا۔ اس قسم کی ناشکری کرتی اور جلی کٹی باتیں سناتی رہتی ہیں۔ چنانچہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی، تو صحابہ کرام علیہ رحمۃ الرضوان نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے، عورتیں زیادہ تعداد میں جہنمی ہو گئیں؟ تو حضور آقا نے فرمایا اس کا سبب یہ کہ عورتیں ایک دوسرے پر بہت زیادہ لعنت ملامت کرتی رہتی ہیں اور ناشکری کرتی رہتی ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے علیہ رحمۃ الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا عورتیں خدا کی ناشکری کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں احسان کی ناشکری کرتی ہیں، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ ان عورتوں کی یہ عادت ہے کہ تم پوری زندگی بھر میں ان کے ساتھ احسان کرتے رہو، لیکن اگر کبھی کچھ بھی کمی بیشی دیکھیں گی تو یہی کہہ دیں گی کہ میں نے کبھی بھی تمہاری طرف سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ عزیز بہنوں سن لو، خدا کے انعاموں اور شوہر یا دوسروں کے احسانوں کی ناشکری بہت ہی خراب عادت اور بہت بڑا گناہ ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے لازم ہو ہمیشہ اپنوں سے کمزور اور گری ہوئی حالت والوں کو دیکھا کرے کہ اگر میرے پاس گھٹیا کپڑے اور زیور ہیں تو خدا کا شکر ہے، فلاں فلانی سے تو ہم بہت ہی اچھی حالت میں ہیں۔ ان لوگوں کو بدن ڈھانپنے کے لیے پھٹے پرانے کپڑے بھی نصیب نہیں ہوتے۔ اسی طرح اگر میرے شوہر نے میرے لیے معمولی غذا کا انتظام کیا ہے تو اس پر بھی شکر ہے، کیونکہ فلانی عورتیں تو فاقہ کیا کرتی ہیں۔ بہرحال اگر تم اپنے سے کمزوروں غریبوں پر نظر رکھو گے تو شکر ادا کرو گے، اور اگر تم مالداروں پر نظر کرو گے تو ناشکری کی بلا میں پھنس کر اپنے دین و دنیا کو تباہ و برباد کر ڈالو گی۔ اس لیے لازم ہے ناشکری کی عادت چھوڑ کر ہمیشہ خدا کے انعاموں اور شوہر یا دوسرے کے احسانات کو شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کا فرمان ہے لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی اگر تم شکر ادا کرتے رہو تو میں تم کو زیادہ نعمتیں دیتا رہوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے ناشکری کی تو میرے عذاب بہت ہی سخت ہیں۔ اس آیت نے اعلان کر دیا شکر ادا کرنے سے خدا کی نعمتیں بڑھتی ہیں اور ناشکری کرنے سے خدا کا عذاب اتر پڑتا ہے۔ 14ویں خامی اور برائی یہ ہے کہ جھگڑا۔
بات بات پر ساس سسر، بہو، شوہر یا عام مسلمان مردوں عورتوں سے جھگڑا تکرار کر لینا یہ بہت بری عادت و گناہ کا کام۔ حدیث شریف میں جھگڑالو آدمی خدا کو بے حد ناپسند ہے، اس لیے اگر کسی سے کوئی اختلاف ہو جائے یا مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو سہولیت اور معقول گفتگو سے معاملات کو طے کر لینا نہایت ہی عمدہ اور بہترین عادت ہے۔ جھگڑے تکرار کی عادت کمینوں اور بد تہذیب لوگوں کا طریقہ ہے، اور یہ عادت انسان کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے، کیونکہ جھگڑالو آدمی کا کوئی بھی دوست نہیں ہوتا بلکہ ہر وہ شخص کی نگاہوں میں قابل نفرت ہو جاتا ہے، اور لوگ اس کے جھگڑے کے ڈر سے اس کو منہ نہیں لگاتے، اس سے بات نہیں کرتے۔ 15ویں کمزوری یہ ہے اخلاق کی کہ کاہلی، یہ ایسی منحوس عادت ہے کاہلی، اس کی وجہ سے سینکڑوں دوسری خراب عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ مکان، سامان، کپڑوں اور بدن کی گندگی، برتنوں اور سامانوں کی بے ترتیبی، وقت پر کھانے پینے سے محرومی، شوہر اور سسرال والوں کی ناراضگی، بچوں کا پھوہڑپن، طرح طرح کی بیماریاں وغیرہ وغیرہ، ساری بلائیں مصیبتیں اسی کاہلی کے سب انڈے بچے ہیں۔ اس لیے اس عادت کو ہرگز اپنے قریب نہ آنے دینا چاہیے، بلکہ دین و دنیا کے کاموں میں ہر وقت چاق و چوبند ہو کر لگے رہنا چاہیے۔ خوب یاد رکھو، محنتی آدمی ہر شخص کا پیارا ہوتا ہے، اور کاہل آدمی ہر ایک در سے پھٹکارا جاتا ہے، ہر کام میں مار پڑتی ہے۔ کاہل آدمی نہ دنیا کا کام کر سکتا ہے نہ دین کا، اس لیے حضور نے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں کاہلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ 16ویں خرابی اخلاق کی یہ ہے کہ ضد ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ اپنی کسی بات پر اس طرح اڑ جانا کہ کوئی لاکھ سمجھائے مگر کسی بات و سفارش قبول نہ کرے، اس بری خصلت کا نام ضد ہے۔ یہ اس قدر خراب منحوس عادت ہے کہ آدمی کی دنیا و آخرت کو تباہ و برباد کر ڈالتی ہے۔ ایسے آدمی کو دنیا میں سب لوگ ضدی اور ہٹ دھرم کہنے لگتے ہیں، اور کوئی بھی اس کو منہ لگانے اور اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہی وہ خبیث عادت تھی ضد والی جس نے ابو جہل کو جہنم میں ڈھکیل دیا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنون نے اس کو لاکھ مرتبہ سمجھایا، اور اس نے شق القمر یعنی چاند کا معجزہ اور کنکروں کے کلمہ پڑھنے کا معجزہ بھی دیکھ لیا، مگر پھر بھی اپنی ضد پر اڑا رہا اور ایمان نہیں لایا۔ قرآن و حدیث میں یہ حکم ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے کہ اپنے بزرگوں اور مخلص دوستوں کا مشورہ ضرور مان لیں، مسلمانوں کی جائز سفارشوں کو قبول کر کے اپنی رائے اور اپنی بات چھوڑ دے، اور حق ظاہر ہونے کے بعد ہرگز اپنی رائے اور اپنی بات پر ضد کر کے اڑا نہ رہے۔ بہت سے آدمی، خاص طور سے عورتیں، اس بری عادت میں مبتلا ہیں۔ خدا کے لیے ان سب کو چاہیے کہ اس بری عادت کو چھوڑ کر دونوں جہاں کی سعادتوں سے سرفراز ہوں اور ضد کو چھوڑیں۔ نمبر 17ویں برائی یہ ہے بدگمانی۔ بہت سے مردوں عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں انہوں نے دو آدمیوں کو الگ ہو کر چپکے باتیں کرتے ہوئے دیکھا، فوراً ان کو یہ بدگمانی ہو جاتی کہ یہ میرے ہی متعلق کچھ باتیں ہو رہی ہیں اور میرے ہی خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے۔ اسی طرح عورتیں اگر اپنے شوہروں کو اچھا لباس پہن کر کہیں جاتے ہوئے دیکھتی ہیں یا شوہروں کو کسی عورت کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے سن لیتی ہیں تو ان کو فوراً اپنے شوہروں کے بارے میں یہ بدگمانی ہو جاتی ہے، ضرور میرے شوہر کی فلانی عورت سے کچھ ساج باز ہے۔ اسی طرح شوہروں کا حال ہے کہ اگر ان کی بیویاں میکے میں زیادہ دیر ٹھہر گئیں یا میکہ کے رشتہ داروں سے بات یا ان کی خاطر مدارت کرنے لگیں تو شوہر کو یہ بدگمانی ہو جاتی کہ میری بیوی فلاں مردوں سے محبت کرتی ہے، کہیں کوئی بات تو نہیں ہے۔ بس اس بدگمانی میں طرح طرح کی جستجو، ٹوہ لگانے کی فرق میں مبتلا ہو کر دن رات دماغ میں علم غلم قسم کے خیالات کی کھچڑی پکانے لگتے ہیں، اور کبھی کبھی رائی کا پہاڑ اور پھانس کا بانس بنا ڈالتے ہیں۔ پیاری بہنوں، بھائیوں، یاد رکھو بدگمانیوں کی عادت بہت بری بلا اور بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان بعض الظن اسم، یعنی بعض گمان گناہ ہے، لہذا جب تک کھلی ہوئی دلیل سے تم کو کسی بات کا یقین نہ ہو جائے ہرگز محض بے بنیاد گمانوں سے کوئی رائے قائم نہ کر لیا کرو۔ 18ویں برائی یہ ہے کان کا کچا ہونا۔ بہت سے مردوں اور عورتوں میں یہ خراب عادت ہوا کرتی کہ اچھا برا سچا جھوٹا جو بھی آدمی کوئی بات کہتے اس پر یقین کر لیتے ہیں، اور بلا چھان بین اور تحقیقات کے اس بات کو مان کر اس پر طرح طرح کے خیالات نظریات کا محل تعمیر کرنے لگتے ہیں۔ یہ وہ عادت بد ہے کہ آدمی کو شکوک و شبہات کے دلدل میں پھنسا دیتی ہے، اور خام خواہ آدمی اپنے مخلص دوستوں کو دشمن بنا لیتا ہے، اور خود غرض و فتنہ پرواز لوگ اپنی چالوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خداوند قدوس نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ان جاءکم فاسق
بنبائن فتبینوا، یعنی جب کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تم خوب اچھی طرح جانچ پڑتال کر لو۔ مطلب یہ کہ ہر شخص کی خبر پر بھروسہ کر کے تم یقین مت کر لیا کرو، بلکہ خوب اچھی طرح تحقیقات اور چھان بین کر کے خبروں پر اعتماد کرو، ورنہ تم سے بڑی بڑی غلطیاں ہوتی رہیں گی۔ لہذا خبردار کان کے کچے مت بنو، ہر آدمی کی بات سن کر بلا تحقیقات کیے نہ مان لیا کرو۔ 19ویں بیماری ریاکاری۔ کچھ مردوں اور عورتوں کی یہ خراب عادت ہوتی ہے کہ وہ دین و دنیا کا جو بھی کام کرتے ہیں وہ شہرت، ناموری اور دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ اس خراب عادت کا نام ریاکاری ہے اور یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ حدیث شریف میں ریاکاری کرنے والوں کو قیامت کے دن خدا کا منادی اس طرح میدان محشر میں پکارے گا کہ اے بدکار، اے بدعہد، اے ریاکار، تیرا عمل غارت ہو گیا، تیرا اجر و ثواب برباد ہو گیا، تو خدا کے دربار سے نکل جا اور اس شخص سے اپنے ثواب طلب کر جس کے لیے تو نے عمل کیا تھا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں جس عمل میں ذرہ بھر بھی ریاکاری کا شائبہ ہوگا اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ اور یہ بھی حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جس کو اللہ نے ریاکاری کرنے والے قاریوں کے لیے تیار فرمایا ہے۔ 20ویں برائی ہے تعریف پسندی۔ کچھ مرد عورتیں اس خراب عادت میں مبتلا ہیں کہ جو شخص ان کے منہ پر ان کی تعریف کر دے وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور جو شخص ان کے عیبوں کی نشاندہی کر دے اس پر مارے غصے کے آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ آدمی کی خصلت بھی نہایت ناقص اور بہت بری عادت ہے۔ اپنی تعریف کو پسند کرنا، اپنی تنقیص پر ناراض ہونا، یہ بہت بڑی گمراہی اور گناہوں کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص تمہاری تعریف کرے تو تم اپنے دل میں سوچو کہ اگر واقعی وہ خوبی تمہارے اندر موجود ہے تو تم اس پر خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اس کی توفیق عطا فرمائی، اور ہرگز اپنی اس خوبی پر اکڑ کر اور اترا کر خوش نہ ہو جاؤ۔ اگر کوئی شخص تمہارے سامنے تمہاری خامیوں کو بیان کرے تو ہرگز اس پر ناراضگی کا اظہار نہ کرو، بلکہ اس کو اپنا مخلص دوست سمجھ کر اس کی قدر کرو، اپنے خامیوں کی اصلاح کرو۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ ہر تعریف کرنے والا دوست نہیں ہوا کرتا اور ہر تنقید کرنے والا دشمن نہیں ہوا کرتا۔ قرآن و حدیث کی مقدس تعلیم سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی تعریف پر خوش ہو کر پھول جانے والا آدمی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو بے حد ناپسند ہے، اور اس قسم کے مردوں اور عورتوں کے ارد گرد اکثر چاپلوسی کرنے والوں کا مجمع اکٹھا ہو جایا کرتا ہے، اور یہ خود غرض لوگوں تعریفوں کا پل باندھ کر آدمی کو بیوقوف بنایا کرتے ہیں، اور جھوٹی تعریفوں سے آدمی کو الو بنا کر اپنا مطلب نکال لیا کرتے ہیں، پھر لوگوں سے اپنی مطلب پراری اور بیوقوف بنانے کی داستان بیان کر کے لوگوں کی خوش طبعی اور ہنسنے ہنسانے کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ لہذا ہر مرد و عورت کو چاپلوسی کرنے والوں اور منہ پر تعریف کرنے والوں کی عیارانہ چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، ہرگز اپنی تعریف سن کر خوش نہ ہونا چاہیے۔ یہ اخلاق کے تعلق سے تقریباً 20 برائیاں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ان برائیوں سے ہم بچیں، ان برائیوں سے ہم دور رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہر مسلمان کو اس برائی سے، بلکہ ہر مسلمان کو کیا، ہر انسان کو ان تمام برائیوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ اخلاق ہے، یہ سب برائیاں اگر تمہاری دور ہو گئی تو اخلاق میں تمہارا ایک اعلیٰ مقام ہوگا، سبحان اللہ۔ اور جس کا اخلاق اچھا ہوگا، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ امید ہے جتنے لوگ اس ویڈیو کو سنیں گے وہ اپنی ان تمام برائیوں میں سے کوئی بھی برائی ان کے اندر پائی جاتی ہوگی تو وہ دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس میسج کو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ علم دین پھیلے، اخلاق عام ہو، اور اخلاق جیسی جو ہے عظیم چیز ہمارے اندر پیدا ہو۔ آخری میں ایک حدیث ہم سنا دیتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک عورت ہے جو اخلاق میں بڑی اچھی ہے، بہت اچھی ہے، اس سے اس کے پڑوسی خوش ہیں، اس کے اہل خانہ خوش ہیں، دیگر لوگ خوش ہیں، مگر نماز روزے میں تھوڑا کوتاہی کرتی ہے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک عورت اور ہے جو نماز روزے کی بڑی پابند ہے، مگر اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کے سوبھاؤ سے، اس کی عادت و اطوار سے اس کے پڑوسی ناراض ہیں، اس کے دیگر اہل خانہ کے لوگ ناراض ہیں، ملنے جلنے والے ناراض ہیں، رشتہ دار ناراض رہتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں اس کے اخلاق سے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا، وہ جہنمی ہے۔ اخلاق بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اخلاق سے مالا مال فرمائے۔ ہم جتنے بھی اہل ایمان
ہیں ان سب کا اللہ تعالیٰ ایمان پر استقامت مرتے دم کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔